أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم رؤوف الرحيم عليه الصلاة والتسليم. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ماہانہ درس حدیث شریف کی یہ محفل و مجلس تاریخ کے اعتبار سے تو گزشتہ اتوار کو منعقد ہونی تھی، باوجود ملتوی ہو کر آج الحمدللہ میں بھی موجود ہوں، آپ حضرات موجود ہیں. آج کی نشست میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف کی پہلی حدیث جس سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی جامع الصحیح البخاری کی ابتدا کی ہے، چند بنیادی باتیں عرض کریں گے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مجید کی آیت بھی تلاوت کی جس میں اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ذیشان ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، یہ جو کچھ فرماتے ہیں اس کا تعلق اس وحی سے ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر نازل ہوتی ہے. اب یہ بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کچھ ایسے مقامات اور ایسے مواقع بھی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی جس کا براہ راست تعلق کسی دینی شرعی مسئلے سے نہیں تھا. اس ذاتی حیثیت میں اس کی نظیریں اور مثالیں احادیث میں موجود ہیں، اور باقی آپ کو وہ فرمان ذیشان شرعیت کے احکام بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے قرآن مجید سمجھانے کے لیے آپ کا ارشاد ہے وہ اللہ رب العالمین کے وحی کے مطابق ہے. چنانچہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی بات ارشاد فرمائی ہے اس کی وضاحت کر دی، اس کی وضاحت حضور نے خود فرما دی. یہ میں نے مشورتاً یہ بات کہی ہے، یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں بیان کیا، تم پر لازم ہے. صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد بھی تھے، حضور سے پڑھتے تھے، ان سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب کوئی بات میں دینی شرعی حوالے سے عرض کروں دین کے حکم کے لیے تو اسے تم پر لازم ہے کہ اسے حاصل کرو، اس کو یاد کرو، اس کو محفوظ کرو اور اس کے مطابق عمل کرو، وہ ضروری ہے۔ جہاں پر میں کوئی ذاتی مشورہ دوں اپنی سوچ کے مطابق وہ تم پر لازم نہیں ہے۔ یہ بات ابتدا میں ہی حضور علیہ السلام نے کلیئر کر دیا۔ اب قرآن مجید کی آیت سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کوئی بات بھی حضور علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہر بات حضور علیہ السلام وحی کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ تو یہ کلیہ نہیں ہے، جو کچھ بھی وہ فرمائیں گے وہ وحی الہی ہوگا۔ اگر وہ وحی الہی ہوتا تو کئی موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام نے تنبیہ کرنے کے لیے، کوئی مشورہ دینے کے لیے کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ تو وحی نہیں ہے، وہ حضور علیہ السلام نے ذاتی حیثیت میں ارشاد فرمایا۔ اس اعتراض اور سوال کا خود ہی حضور علیہ السلام نے جواب دے کر بات کو کلیئر کر دیا تاکہ پڑھنے والے سننے والے اس بات کو یاد رکھیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی نظیر مثالیں احادیث میں ہے، جب کہیں اس طرح کی حدیث آئے گی درس میں تو میں انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کروں گا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو ایک بات عرض کرتا ہوں جس کو یہ بھی حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے ہی روایت کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ایک صحابی ہیں، نام ان کا ہے عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے عمرو، وہ بھی صحابی ہیں، یعنی باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں۔ یہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، متعدد صحابہ ہیں جو خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ ان کے حوالے سے مزید بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ کسی موقع پہ عرض کریں گے۔ حضرت عبداللہ، حضرت عمرو، حضرت عبداللہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھتے تھے، جو بھی ارشاد فرماتے تھے وہ لکھتے تھے، ان کو لکھنا آتا تھا، روانی سے لکھ سکتے تھے۔ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ سے یوں کہا کہ آپ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی ہوتے ہیں، بتقاضۂ طبعیت اور بتقاضۂ بشریت، تو وہ بھی آپ لکھ لیتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی رضا میں، کبھی ناراضگی میں، تو ہر بات تو نہیں لکھنی چاہیے۔ اب انہوں نے، حضرت عبداللہ نے اس بات کو لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں حدیثیں آپ کی لکھتا ہوں تو مجھے کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ تم ہر حدیث مت لکھا کرو، ہر بات مت لکھا کرو۔ عین ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں کوئی ایسی بات فرمائیں جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ پڑھانے والا ڈانٹتا بھی ہے، سمجھاتا بھی ہے، سمجھانے کے کئی انداز ہوتے ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ تم ہر بات لکھ لیتے ہو، ایسا نہیں کرو۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ سنو، اللہ گواہ ہے، شاہد و عادل ہے کہ اس زبان سے، یعنی حضور نے اشارہ کر کے کہا، اس زبان سے جو کچھ بھی ادا ہوتا ہے وہ حق اور سچ کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ حق اور سچ کا جو معیار ہے وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، حضور ہی کی زبان ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے اقوال میں، اپنے افعال میں تنہا ہے، یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ یہ ساری تعلیمات ہمیں کیا معلوم، لوگوں کو کیا معلوم، حضور نے فرمائی۔ حضور علیہ السلام نے بتایا، پڑھایا، سمجھایا صحابہ کرام کو، وہ نسلاً بعد نسل منتقل ہوتے ہوئے ان تک پہنچی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے اقوال ہی سچائی کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام نے تو فرمایا کہ تم احادیث لکھتے ہو، لکھ لیا کرو، ٹھیک۔ تو اسی وجہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر تو شریعت مطہرہ کی وضاحت کرنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر کرنے کے لیے ارشاد فرماتے تھے، قرآن پاک سمجھانے کے لیے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن تو ان پر نازل کی ہے، تو ظاہر ہے سمجھائیں گے تو وہی۔ اور خود قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس حیثیت کو واضح کر دیا ہے کہ اس کتاب مقدس یعنی قرآن مجید کو سمجھائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس لیے کہ صاحب قرآن وہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور علیہ السلام نے انہیں اجازت دی لکھنے کی، انہوں نے لکھا۔ بہرحال سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی جامع صحیح البخاری کی جو پہلی حدیث ہے وہ اس طرح ہے، اپنی پوری سند کے ساتھ۔ وہ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ کے استاد ان کے شیخ حمیدی کی سند سے شروع ہو کر سند کے اختتام پر جس صحابی رسول کا نام آتا ہے ان کا نام ہے حضرت عمر ابن خطاب، سیدنا فاروق اعظم۔ بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، وہ راوی ہیں حدیث کے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حدیث پاک کو حدیث فاروقی بھی کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے اس کا یہ نام بھی ہے حدیث فاروقی۔ فاروقی اس حوالے سے کہ اس کے راوی حضرت فاروق اعظم ہیں۔ اس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بہت مشہور ہے، آپ بارہا سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے۔ جو بھی بندہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، تو عمل کرنے والے کی نیت پر سارا دار و مدار ہے، سارا انحصار ہے، ثواب اسی پر ملتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کسی نے مکہ مکرمہ سے دنیا کے حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی وہ دنیا حاصل کر لے گا، یا وہ کسی مسلم خاتون سے جو ہے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی اس کا نکاح ہو جائے گا، او إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی جو ہجرت ہے اس کے مطابق اسے اجر اور ثواب مل جائے گا۔ اور جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک ٹارگیٹ مقرر کیا، اسے اچیو کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی، وہ اس کو حاصل ہو جائے گا۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بات ہے کہ جیسی نیت ہوگی ثمرات ویسے ہی مرتب ہوں گے، نتیجہ ویسا ہی آئے گا۔ تو عرفاً بھی کہا جاتا ہے جس کی جیسی نیت ہوگی سارا انحصار اسی پر ہے، اسی کے مطابق رزلٹ آئے گا، نتیجہ آئے گا، اس کے سامنے پتہ چل جائے گا۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری شریف کی پہلی حدیث، سب سے پہلی حدیث۔ تو نیت ہے کیا؟ در حقیقت بندے کے قلبی ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ دل میں جو کچھ وہ ارادہ کرتا ہے اسی کو نیت کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو نماز پنجگانہ کے لیے آپ لوگ مسجد میں آتے ہیں نا، ظاہر ہے کہ ظہر کا وقت ہے، اذان ہو گئی تو آپ آئیں گے تو ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، عصر ہے تو عصر، مغرب تو مغرب، عشاء ہے تو عشاء، فجر میں فجر کی نیت۔ اچھی طرح ہر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد میں آنے والا اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے وہ آیا کیوں ہے، وہ اس وقت کی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ اب وہ امام کے پیچھے جب کھڑے ہو کر نماز شروع کرتا ہے تو ہمارے یہاں وہ الفاظ ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز فجر کی وغیرہ جو کلمات کہے جاتے ہیں، ان کلمات کا کہنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کہہ لیں تو اچھی بات ہے، نہ کہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثلا میں عرض کروں کہ آپ مسجد میں آئے، امام صاحب رکوع میں ہیں، اب آپ کھڑے ہو کر کہیں گے نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز فجر وغیرہ، تو جتنی دیر میں تو امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے، رکوع سے اٹھ جائیں گے، رکعت آپ کی رہ جائیں گے۔ اس لیے ہماری کتابوں میں، فقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے فوری طور پر مسجد میں تو بھاگے نہیں، دوڑے نہیں، آرام سے آئیں، سکون سے آئیں، صف میں آتے ہی ایک مرتبہ کھڑے کھڑے کہیں اللہ اکبر، اس کا نام ہے تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر۔ اس کے لیے قیام ضروری ہے، یعنی کھڑے ہو کر کہنا ضروری ہے، اور فوراً بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ کوئی نیت کے الفاظ کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اصل نیت وہی ہے جو آپ کا دل کا ارادہ جس کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں۔ 5 نمازوں میں سے جس نماز کا وقت ہے باجماعت پڑھنے کے لیے آپ آئے ہیں، ماشاءاللہ باجماعت ہی نماز پڑھنا چاہیے، تو آپ کا مسجد میں آنا یہ آپ کی نیت ہے، لہذا زبان سے کلمات و الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ کہہ لیں وقت ہے تو اچھی بات ہے، امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے کہہ لیں تو اچھی بات ہے۔ جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کر دی ہے
ظاہر ہے کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھیں گے، تو اس وقت بھی آپ کے لیے یہ گنجائش نہیں ہے کہ آپ الفاظ و کلمات کہتے رہیں، فوری طور پہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں تاکہ آپ بھی ثنا پڑھ لیں۔ تکبیر تحریمہ بڑی اہمیت کی حامل تکبیر ہے، یعنی وہ پہلی تکبیر جس سے امام صاحب نماز شروع کرتے ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، یہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ قضا کیسے ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ سری نماز ہو، یعنی جس میں قرات آہستہ کرتے ہیں، یا جہری نماز جس میں زور سے قرات ہوتی ہیں، ظہر اور عصر اس میں سرن قرات ہوتی ہے آہستہ، سن نہیں سکتے آپ، پڑھ تو رہے ہیں امام صاحب لیکن آپ سن نہیں سکتے۔ مغرب عشاء فجر میں قرات شروع ہو جاتی ہیں، جب قرات شروع ہو جائے نا تو اس کا سننا واجب ہے۔ آواز آ رہی ہے امام صاحب کے پڑھنے کی، سورہ فاتحہ پڑھیں یا سورت ملا کر وہ تلاوت کر رہے ہوں، تو امام صاحب کی قرات کا سننا واجب ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنو، انتہائی خاموشی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ہم تو آتے ہی رحم کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، تو اللہ سے رحمت مانگنے کے لیے تو آتے ہیں، اور ظاہر رحمت طلب کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ذرا آپ غور کیجیے، امام صاحب نے قرات شروع کر دی، اب آپ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 3 رکعت نماز مغرب کی، اور امام کے پیچھے ابو میرے کعبہ شریف۔ جتنی دیر آپ نے یہ کلمات کہے نا، اتنی دیر میں آپ نے امام صاحب کی قرات نہیں سنی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ الفاظ بھی کہہ رہے ہوں، سن بھی رہے ہوں، آواز تو آ رہی ہے، اس آواز کا قوت سماعت سے ٹکرانا یہ سننا نہیں ہے۔ وہ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے کہ انصتوا، بہت توجہ سے سننا ہے، خاموش رہ کے سننا ہے۔ اور جب خاموش رہنے کا حکم اللہ رب العالمین فرما رہا ہے فاستمعوا وانصتوا، توجہ سے سنو اور خاموش رہو۔ آپ کلمات کہہ رہے ہیں، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز، یہ تو قرآن مجید کے حکم کے منافی ہے، اس کے خلاف ہے۔ اسی لیے فوری طور پر اللہ اکبر کہہ کے آپ نیت باندھ لیں تاکہ آپ فوری طور پر قرآن مجید کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق امام صاحب کی قرات سننا شروع کر دیں۔ کتنی بڑی غلطی ہوتی ہے، اس غلطی کی وجہ مسئلے کا نہ معلوم ہونا، قرآن آیت کا معلوم نہ ہونا، شریعت کے مثل کی تو شریعت سے آگاہی ضروری ہے۔ مسائل میں سب سے زیادہ تفصیلی مسائل نماز کے ہیں، سب سے زیادہ تفصیلی۔ فل اسکیپ پہ آپ نے بخاری شریف دیکھا ہوگا جو مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، پڑھنے والے اور پڑھانے والوں کے سامنے ہوتا ہے، کم و بیش تقریباً 137 صفحے پر صرف اور صرف نماز کی حدیث امام بخاری نے روایت کی ہے۔ کتنی تفصیلات ہیں اس کے اندر، اور آپ بہاری شریعت پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا اتنے مسائل، بہت سے مسئلے تو شاید آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے، حالانکہ اردو میں ہے۔ وہ عدم توجہ ہی ہے، ظاہر ہے کہ توجہ نہیں ہے، حالانکہ نماز پڑھنے والے کو نماز کے مسائل آنا چاہیے۔ ابھی 1 مہینے کے بعد ماہ رمضان آئے گا، روزہ رکھنے والے کو روزے کے مسائل آنے چاہیے۔ کہ جس طرح نماز فرض عین ہے، اس طرح نماز کے مسائل جاننا بھی فرض عین ہے۔ اس طرح روزہ فرض عین ہے، اس طرح روزے کے مسائل جاننا بھی ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پر، صرف مرد پر نہیں، مرد و عورت دونوں پر نماز بھی فرض ہے، روزہ بھی فرض ہے۔ تو نماز اور روزے کے مسائل سے اس کو آنا چاہیے، تفصیل سے آنا چاہیے۔ اگر مسائل نہیں معلوم ہوں گے تو نماز صحیح ہونے کا امکان تو ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ایک باریک بینی پر مبنی مسئلہ تھا، میں نے عرض کر دیا کہ آپ جو الفاظ و کلمات کہتے ہیں وہ کہنا اس کی زیادہ زیادہ مستحب ہے، اور اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے فرض ترک ہو رہا ہے، فرض چھوٹ رہا ہے، فرض کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، قرآن مجید کی آیت کے خلاف عمل کر رہے ہیں، لیکن چونکہ معلوم نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں۔ تو آئندہ ایسا کبھی نہ کریں۔ مسجد میں آئیں، قرات شروع ہو گئی ہے، امام صاحب نے نماز میں ظاہر نیت باندھ کے تکبیر کہہ کر ثنا پڑھ کے قرات شروع کر دی۔ اب آپ پر واجب ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت سنیں، جلدی سے صرف اتنا کہیں اللہ اکبر اور سننا شروع کر دیں، ثنا بھی نہیں پڑھیں گے۔ امام صاحب کی قرات شروع کرنے کے بعد آپ نے ثنا بھی نہیں پڑھنا، اس لیے کہ ثنا پڑھنا بھی صرف مستحب ہے،
اور قرآن سننا فرض ہے. فرض بہت اہمیت کی حامل چیز ہے، ایسی جیسے نماز فرض ہے. تو فرض کا پر عمل جو ہے لازمی ہے. آپ کی کسی عمل سے اگر فرض آپ سے چھوٹ جائے تو یہ سخت ترین جو ہے وہ ایک گناہ کا باعث بن جائے گا. ثنا بھی نہیں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے جو الفاظ ہیں نیت کے جو اردو میں لکھے ہوئے ہیں وہ بھی نہیں پڑھنا. اب میں آپ کو آخری بات کہہ رہا ہوں، اس میں مسائل تو بہت ہیں، میں نے سمجھانے کے لیے دو چار اہم مسئلے بیان کر دیے. حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے عربی زبان میں، تقریباً 8-10 جلدوں میں ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نمازیں ہیں ان کی تعداد بھی لوگوں نے محفوظ کی ہے، باقاعدہ اس کو محفوظ کیا گیا. کتنی نمازیں حضور نے پڑھی یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. سب سے پہلے ملا علی قاری نے بیان کیا، اس کے بعد معراج شرح مشکات میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے بھی اس سے نقل کیا، اس میں بھی ہے. ملا علی قاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں مکی مدنی دور میں اعلان نبوت کے بعد نماز کے فرض ہو جانے کے بعد 34,000 نمازیں پڑھی ہیں. 34,000. اب اس میں فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، نفل بھی ہے، سب شامل ہے. یہ بھی ایک بہت معلومات کی چیز ہے کہ کبھی کوئی پوچھ لے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نمازیں پڑھی؟ بڑے بڑوں کو نہیں معلوم جب تک کہ وہ پڑھے گا نہیں، جب تک وہ مرقات شرح مشکات شریف نہیں پڑھے گا جو عربی زبان میں ہے تب تک معلوم نہیں ہوگا. تو 34,000. جو اہم بات ہے وہ یہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 34,000 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی. کسی ایک نماز میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز کی یا 3 رکعت نماز کی یا 4 رکعت نماز کی، کبھی نہیں کہا. اب آپ غور کیجئے کہ ہم جو کہتے ہیں 2 رکعت نماز کی نیت کرتا ہوں اور 4 رکعت کی نیت کرتا ہوں، اس کی اصل تو کچھ بھی نہیں ہے. شاید آپ کو یہ پہلی مرتبہ معلوم ہو رہی ہے، اس کی اصل نہیں ہے. 34,000 نمازوں میں کسی ایک نماز میں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نیت کے الفاظ و کلمات کہے ہوں. تو بات پھر لوٹ رہی ہے نیت کی طرف. تو نیت زبان سے کہے گئے الفاظ کا نام نہیں ہے. نیت اس دل کے ارادے کا نام ہے کہ جس کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں. جس نماز کی اذان ہو گئی وہ آپ اسی نماز کو پڑھنے کے لیے آئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ رب العالمین تو خوب جانتا ہے. یہ تو بندہ خود بھی نہیں جانتا کہ اب سے تھوڑی دیر کے بعد میرے دل میں کون سی بات پیدا ہونے والی ہے، کون سا ارادہ دل میں پیدا ہونے والا ہے. بندہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین آگاہ ہے، علام الغیوب. قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہے جو کچھ بات جو چیزیں تمہارے سینوں میں ہیں اسے اللہ آگاہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے دل میں کون سی نیت، کون سا ارادہ، کون سی بات ابھی سے 1 گھنٹے کے بعد پیدا ہوگی. ہمیں نہیں معلوم. جب وہ پیدا ہو جائے تب پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں یہ نیت یہ بات آئی ہے، یہ ارادہ آیا ہے. میرا رب تو جانتا ہے کہ میرا بندہ کون سا ارادہ کرنے والا ہے. اتنی اہمیت کے حامل ہے نیت. چنانچہ ایک حدیث پاک میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نیت المؤمن خیر من عملها. مومن صاحب ایمان کی جو نیت ہے اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. عمل آپ کا نماز ہے، عمل آپ کا روزہ ہے، عمل آپ کا صدقات و خیرات کرنا ہے، عمل آپ کا غریب کی مدد کرنا ہے. بہت سارے اعمال صالحہ ہیں. وہ سارے اعمال بہت عمدہ، بہت اچھا، بہت شاندار، لیکن ان سب پر اہمیت کی حامل چیز صاحب ایمان کی نیت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث پاک ہے، نیت المؤمن خیر من عملها. اب ظاہر ہے کہ یہ خیر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کی ارشاد پاک پر مبنی ہے. ہمیں تو نہیں حق کہ ہم کسی چیز کو خیر قرار دیں. خیر قرار دینے کا حق اللہ رب العالمین کا ہے. وہ جس عمل کو خیر قرار دے دے وہ سراپا خیر، سراپا بہتر ہے. یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس عمل کو خیر اور بہتر فرما دیں وہی خیر ہے، وہی بہتر ہے. یہ ہمارا اختیار نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا اختیار. بات لمبی ہو گئی. بات یہ چل رہی کہ جس نماز کی ادائیگی کے لیے آپ مسجد میں آئے ہیں وہ آپ کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہے، تو آ کر اس کو ادا کیجیے. زبان سے کلمات 2 رکعت نیت کرتا ہوں، 4 رکعت نیت کرتا ہوں،
اچھا ہے کہہ لیں، ابھی امام صاحب نے اللہ اکبر نہیں کہا ہے تو کہہ لیں، لیکن اگر امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب اس کے بعد آپ نیت کے الفاظ و کلمات جس میں کم از کم کوئی 30 سیکنڈ 1 منٹ آدھ پونا منٹ تو لگ ہی جائے گا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امام صاحب کو آپ نے رکوع میں پایا تو جلدی جلدی آپ صرف کھڑے کھڑے ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور فوراً دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں۔ الفاظ و کلمات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور عام لوگ اس سے غافل ہیں، اور اس لیے غافل ہیں کہ وہ توجہ نہیں ہے، پڑھا نہیں، کسی سے سیکھا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں۔ ابھی آپ یہ میری باتیں سن رہے ہیں تو آپ کو معلومات ہو رہی ہیں نا، یہی حکم ہے۔ اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو خود براہ راست پڑھیے، کتابیں موجود ہیں، قرآن مجید کی تفسیر اردو زبان میں بھی موجود ہے، احادیث کی شروحات اردو زبان میں بھی موجود ہے، فقہی مسائل اردو زبان میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کی سمجھ کا لیول اتنا ہے کہ آپ خود کتاب سے سمجھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، نور علی نور، پڑھیے، سمجھیے۔ اور اگر آپ کے ذہن کا لیول اتنا نہیں ہے کہ آپ نہیں سمجھ پائیں گے تو پھر کسی پڑھے ہوئے کے پاس جا کر پوچھیے، اس کی گفتگو سنیے، اور یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ پوچھو، سوال کرو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تم خود نہیں جانتے تو جو جاننے والے ہیں، جو جانتے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھ لو، اور اس پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبھی کسی موقع پہ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کے تحت میں درجات بیان کروں گا کہ کچھ درجے ایسے ہیں کہ جہاں پوچھنا فرض ہے، جہاں پوچھنا واجب ہے، جہاں پوچھنا سنت ہے، جہاں پوچھنا مستحب ہے، جہاں پوچھنا مباح ہے۔ کچھ ایسی صورتیں ہیں جہاں پوچھنا حرام ہے، پوچھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یہ سارے درجات ہیں اس آیت کی تفسیر میں، علماء اسلام نے بہت تفصیل سے اس کو لکھ دیا ہے۔ تو اپنی نمازوں کو محفوظ کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے مستحب کو فرض پہ ترجیح دے دی تو نماز تو گئی نا آپ کی، پھر اجر و ثواب بھی گیا، قرآن مجید کی خلاف ورزی بھی ہو گئی، حدیث کی خلاف ورزی بھی ہو گئی۔ تو حدیث اور قرآن و حدیث کی خلاف ورزی کے بعد کوئی مسلمان سوچ سکتا ہے کہ اس کی نماز کا بنے گا کیا؟ وہ تو آیا ہے نماز پڑھنے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اپنے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جمع کرنے کے لیے، تاکہ کل میدان محشر میں جب اسے نامہ اعمال ملے تو اس میں اجر و ثواب جا بجا موجود ہو، اور اگر غلطی کرتا رہا تو وہاں تو کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا۔ تو شریعت ترجیح، اولین ترجیح شریعت مطہرہ قرآن حدیث، اور قرآن حدیث پڑھے بغیر، سنے بغیر، سمجھے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اے اللہ کے بندو جتنے ایسے اعمال کرتے ہو جس پر تمہیں ثواب کی ایک طبعی طمع ہے، لالچ ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس ثواب کا ڈھیر جمع ہو، ڈھیروں ثواب جمع ہو، اس کے لیے نیت بہت ضروری ہے، اور نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس لیے ہر اچھے نیک کام سے پہلے نیت کر لیں۔ اب دیکھیے یہ نیت، بندہ جو عبادت کرتا ہے نا، عبادات میں دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ ایک عبادت مقصودہ کہلاتی ہیں، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے بیت اللہ کا طواف، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ و خیرات کی ادائیگی، زکوٰۃ و فطر کی ادائیگی وغیرہ وغیرہ، فرائض ہیں سارے، ارکان اسلام ہیں، اسلام کی بنیاد ہے، اسلام جس پر بیس کرتا ہے، جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے، یہ بنیاد ہے، یہ عبادت مقصودہ ہے۔ اور نماز کے لیے ضروری ہے کہ آپ وضو کریں، تو وضو غیر مقصودہ ہے، وضو مقصود نہیں ہے، مقصود تو وضو کے بعد کا عمل ہے، اور وہ ہے نماز۔ خود وضو مقصود نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ نماز پڑھنا ہے وضو کرو، رسول اللہ کا فرمان ہے نماز پڑھنا ہے وضو کرو، نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ بیت اللہ کے طواف کرنے کے لیے، چاہے عمرے کا طواف ہو چاہے حج کا طواف ہو، وضو ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس طرح نماز پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو وہی نماز کو موقوف کر کر جائیں گے، جا کے وضو کریں گے، دوبارہ پڑھیں گے۔ ایسے ہی طواف کرتے ہوئے اگر وضو ٹوٹ جائے، وہیں پر طواف موقوف، جائیں جا کے وضو کر کے آئیں، دوبارہ آ کر طواف کریں، تو معلوم ہو رہا ہے نا کہ وضو
نماز کے لیے، بیت اللہ کے طواف کے لیے، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، قرآن کھول کر، قرآن کو دیکھ کر، قرآن کو پر ہاتھ رکھ کر پڑھنا، اس کے لیے وضو شرط ہے۔ تو وضو ہے، خود وضو مقصود نہیں ہے، مقصود نماز ہے۔ خود وضو مقصود نہیں ہے، وضو مقصود طواف بیت اللہ ہے، خود وضو مقصود نہیں ہے، تلاوت قرآن مقصود ہے۔ تو نماز، روزہ وغیرہ، حج وغیرہ، یہ ساری چیزیں، طواف بیت اللہ، یہ سب چیزیں عبادتیں مقصودہ ہیں۔ اور وضو، غسل، طہارت، اتنے مسائل، طہارت کے اتنے مسائل ہیں، اتنی جزیات ہیں، اور ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت کو جاننا ضروری ہے کہ بے وضوئی اور غسل ہر عاقل و بالغ مرد و عورت پر لازماً وارد ہوتی ہے، ناپاکی طاری ہوتی ہے، بے وضو ہوتا ہے۔ تو جب تک کہ طہارت کے مسائل اسے نہیں معلوم ہوں گے تو وہ شریعت کے مطابق تو وضو نہیں کر سکے گا، شریعت کے مطابق تو غسل نہیں کر سکے گا۔ اوپر سے تو اس نے آپ بڑے اعلیٰ قسم کے مہنگے پرفیوم لگا کر آ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت میں تو یہ پاک بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات اس وقت بہت خوفناک ہو جاتا ہے جب مسجد میں آئیں، نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اور آپ کا غسل نہ ہو شریعت کے مطابق، وضو نہ ہو شریعت کے مطابق، تو بھی کیا یہ بات؟ اس لیے بہت ضروری ہے، یہ تمام باتیں بہت ضروری ہیں، یہ ساری اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ آپ اس کو اہمیت دیں گے تو مفاد آپ کا ہے، فائدہ آپ کا ہے، آپ کی نمازیں، آپ کی جو ہے وہ عبادات وہ پوری ہو جائیں گی، صحیح ہو جائیں گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عبادت، ایک تو عبادت مقصودہ ہے نماز، روزہ وغیرہ، اور ایک عبادت غیر مقصودہ جیسے وضو ہے، غسل ہے، طہارت ہے، پاکیزگی، پاک رہنا، ظاہر طہارت، پاکیزگی اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے کہ ذرا غور فرمائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں۔ بندے پر غسل کرنا واجب ہے، اور شریعت کے مطابق اس نے غسل نہیں کیا اور وہ پاک نہیں ہوا، اور اسی اثناء میں اگر اسے موت آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ موت کے لیے وقت مقرر تو نہیں ہے نا، بندے کو معلوم ہو، اللہ نے تو مقرر کر دیا، بتایا نہیں اللہ تعالیٰ نے کسی کو۔ تو ناپاکی کے حالت میں موت آ جائے تو کیا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں کیا ہوگا؟ اسی لیے شریعت نے کتنا زور دیا، قرآن کی آیتیں ہیں، وضو کے فرائض قرآن میں، تیمم کے مسائل قرآن میں، غسل کا حکم قرآن میں، احادیث میں تو ذخیرہ موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں ہی اس لیے تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہو کہ وضو کرنا، غسل کرنا، وضو اور غسل کے قابل نہیں ہے تو تیمم کرنا بیماری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جس پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اور اتنا ہی جو ہے مسلمان اس سے غافل ہے۔ جتنا ادھر زور دیا گیا اتنا ہی مسلمان کا قصور یہ ہے کہ وہ غافل ہے، نہ خود پڑھتا ہے، نہ خود سمجھتا ہے، اور نہ جو ہے وہ جہاں سمجھایا جاتا ہے وہاں محفل میں آتا نہیں۔ اب اندازہ لگا لیجیے، جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، درس حدیث کا یہ سارا اہتمام ان افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو شوق ہے حدیث پاک سننے کا، قرآن مجید سننے کا، سبحان اللہ، وغیرہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد کھچا کھچ بھری ہو، اس لیے کہ ضرورت تو سب کی ہے نا، ان مسائل کا جاننا، ان آیتوں حدیثوں کا سننا سب کے لیے ضروری ہے۔ تو ہم ترجیح کس کو دے رہے ہیں؟ تو آپ دیکھ لیجیے ترجیح کس کو دے رہے ہیں۔ ہماری ترجیحات تو شریعت، اللہ، اس کا رسول، اللہ کا فرمان، رسول اللہ کا فرمان تو ہے ہی نہیں، اور چاہت یہ ہے کہ بس ہر وقت ہم پر رحمت نازل ہوتی رہے۔ ترجیحات اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے، آپ زبان سے بولیں یا نہ بولیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ تمہاری ترجیحات کیا ہے، اسی پر اثر نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اب حالت تو یہ ہے جب مار پڑتی ہے تب آتے ہیں مسجد میں، سیدھے آئیں گے امام صاحب کے پاس، یہ لوٹ گئے، پٹ گئے، مر گئے، بیماری ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، دعا فرما دیں۔ کرتے ہیں امام صاحب دعا، اچھی بات ہے، امام صاحب پر جو ہے وہ دعا کرنا تو فرض نہیں ہے، دعا تو آپ کے لیے بھی ہے، لیکن دعا آپ کریں گے کس منہ سے؟ نماز آپ نہ پڑھیں، روزہ آپ نہ رکھیں، تو کس منہ سے دعا مانگیں گے؟ جس رب سے مانگنا ہے اس کا حکم پر عمل تو کر نہیں رہے، تو دعا کس منہ سے مانگیں گے؟ باہر بہت ضروری چیزیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادت مقصودہ یہ نماز روزہ ہے، اور وضو غسل وغیرہ غیر مقصودہ ہے۔ لہذا حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظاہر ہے کہ درس حدیث میں ترجیحی بنیاد پر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی توضیح و تشریح میں پیش کرتا ہوں
اسی حدیث انما الاعمال بالنیات پر حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل وہ یوں کہتے ہیں کہ صحت الاعمال بالنیات، عمل کا صحیح ہونا نیت پر ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ثواب الاعمال بالنیات، کہ عمل کا اجر اور ثواب نیت پر ہے۔ لہذا نماز روزے میں تو لامحالہ نیت بہت ضروری ہے۔ پھر دہرا رہا ہوں کہ نیت زبان سے الفاظ کے نام نہیں ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو ثواب، تو اگر آپ کی نیت ثواب کی ہے نہیں تو نہ آپ کی نماز صحیح ہوگی نہ آپ کا روزہ صحیح ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ روزے کی نیت رات سے ہی کرنا، سحری سے وقت ختم ہونے سے پہلے کرنا، یا پھر کس وقت تک کر سکتے ہیں، بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر نیت کو اتنا عمل دخل نہ ہوتا تو بیان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ زندگی اگر برقرار رہی تو جو اگلا درس ہوگا غالباً وہ 3 مارچ کی تاریخ ہوگی، ماہ رمضان سے کوئی تقریباً 10 دن پہلے، تو انشاءاللہ اس میں اگر زندگی برقرار رہی درس ہوا تو ہم بیان کریں گے روزے کے مسائل، اور وہ مسائل آپ کے سامنے آئیں گے جو شاید آپ نے کبھی نہ سنے ہوں۔ دوبارہ سن لیجئے، پڑھ لیجئے، سمجھ لیجئے، سیکھ لیجئے، اس کا 100% جو بینیفٹ ہے وہ آپ کے لیے ہے، 100% بینیفٹ آپ کے لیے، فائدہ آپ کے لیے، نماز پڑھنے والے کے لیے، روزہ رکھنے والے کے لیے۔ تو اب وضو کرتے ہوئے اگر اس نے وضو کرنے کی نیت نہیں کی تو حضرت امام مالک، امام شافعی وغیرہ جو حضرات ہیں، اس میں حضرت امام بخاری کا نام بھی آئے گا، وہ کہیں گے کہ وضو ہوا ہی نہیں، غسل ہوا ہی نہیں۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر ثواب کی نیت نہیں کی تو ثواب تو نہیں ملے گا۔ وضو سے پہلے ثواب حاصل کرنے کے لیے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق، قرآن مجید کی آیت ہے وضو کے فرائض، سورہ مائدہ کے دوسرے رکوع کے اندر باقاعدہ پوری آیت موجود ہے۔ اس آیت کے فوراً بعد تیمم کے مسائل ہیں، اسی میں غسل کے مسائل، احکام کی آیتیں ہیں۔ تو نیت کرے، دل میں ارادہ کرے کہ اللہ تیرے حکم کے مطابق میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھنا ہے۔ زبان الفاظ کہنا ضروری نہیں، دل کا ارادہ، یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب آپ کا وضو بھی صحیح اور وضو پر ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ نے نیت نہیں کی، صرف وضو کر لیا تو وضو تو آپ کا انشاءاللہ ہو گیا، صحیح ہو گیا، لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب جب ملے گا جب آپ دل میں ارادہ کریں گے کہ میں یہ وضو کر کس لیے رہا ہوں، میں تلاوت قرآن کے لیے کر رہا ہوں، تو وضو پر ثواب، تلاوت قرآن پر بھی ثواب۔ میں وضو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، تو وضو پر بھی ثواب، طواف بیت اللہ پر بھی ثواب۔ اور اگر ثواب کی نیت نہیں کی تو وضو صحیح ہو گیا، اس وضو سے نمازیں پڑھیں، نماز بھی صحیح ہو جائے گی، اس وضو سے آپ بیت اللہ کا طواف کریں وہ بھی صحیح ہو جائے گی، آپ قرآن مجید پڑھیں وہ بھی صحیح ہے۔ تو عرض کرنے کا مدعا کہ وضو خود مقصود نہیں ہے، اصل وہ کام مقصود ہے جو وضو کے بعد آپ نے کرنا ہے، وہ چاہے نماز پڑھنا ہو، چاہے طواف کرنا ہو، چاہے آپ نے تلاوت قرآن کرنی ہو، تو جس کام کے لیے آپ وضو کر رہے ہیں وہ اصل ہے، اور خود وضو اصل نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، غیر مقصودہ ہے۔ تو غیر مقصودہ عبادات کے اندر ثواب کی نیت کریں گے تو ثواب ہوگا، نہیں نیت کریں گے ثواب نہیں ملے گا، لیکن عمل صحیح ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، غسل بھی ہو جائے گا، طہارت بھی آپ کو پاکیزگی حاصل ہو جائے گی، ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کریں گے ثواب کے ثواب ملے گا، لیکن اگر نماز میں نیت نہیں کی، روزے کی نیت نہیں کی تو پھر بھوکا پیاسا رہ گیا سارا دن، ثواب تو نہیں ہوا، روزہ ہی نہیں ہوا، روزہ ہی نہیں ہوا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ اس لیے اس کی نفس نیت کا ہونا ضروری ہے۔ پھر میں دہرا رہا ہوں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے الفاظ و کلمات کا نام نیت نہیں ہے۔ میں نے ابھی حدیث بھی سنا دیا آپ کو، تو یہ ہے مجموعی۔ ابھی اس حدیث پر تو بہت تفصیلی کلام بہت کچھ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ سب کچھ ایک ہی محفل میں بیان کرنا بھی ممکن نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ایک محفل میں بیان کرنا بھی نہیں چاہیے، اتنا ہی بیان کرنا چاہیے جتنا لوگ یاد رکھ سکیں، سنیں، سمجھیں، یاد رکھیں، اتنا ہی بیان کرنا چاہیے۔ انما الاعمال بالنیات کے اس حدیث پاک میں نے عرض کیا کہ حدیث مشہور ہے، لوگوں کے زبان زد عام ہے، عام لوگ الفاظ عربی کے بولنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا یاد رکھیے گا الفاظ و کلمات حدیث اس وقت آپ اپنی زبان سے بولیں جب آپ کو صحیح تلفظ کا علم ہو۔ کیسے بولیں گے؟ علم ہو۔
اور اگر نہیں ہے تو آپ ترجمہ مفہوم بیان کر دیں، ترجمہ بھی نہیں کریں، مفہوم بیان کریں۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ کو آپ کے اعمال کا ثواب آپ کی نیت پر ہے، آپ نیت کریں گے ثواب ملے گا۔ یہ ہے انما الاعمال بالنیات کا مفہوم۔ اور اس کے بعد کے جو جملے ہیں وہ انشاءاللہ پھر اللہ نے چاہا تو عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، جو کچھ کہا وہ قبول فرمائے، جو آپ نے سمجھا اس پر عمل ضرور کیجیے گا۔ اس لیے کہ میں نے نماز کے مسائل کو اس لیے بنیاد بنایا کہ نماز روزانہ ہے، 5 مرتبہ ہے، اور ہر مسلمان چاہتا ہے کہ میری نمازیں مقبول ہو جائیں اور ثواب کا ذخیرہ جمع ہو جائے۔ تو اگر یہ جو میں نے جو کچھ عرض کیا ہے اس کے مطابق کریں گے تو انشاءاللہ اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور سب کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ جی کوئی سوال کرنا چاہے تو۔ جہاں تک کہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب کو ہی معراج ہوا، تو 27 رجب کے 27ویں شب کو۔ دیکھیے کتنے بڑے مشہور اور معروف واقعات ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے، تاریخی اعتبار سے اس میں کوئی ایک تاریخ کنفرم نہیں ہوتی، اسی لیے معراج کی شب میں ہوئی، وہ 17 رجب کی تاریخ بھی ہے، اس کے علاوہ کی تاریخ بھی ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسلمانوں کا عمل کیا ہے، کس تاریخ کو ہے۔ تو ہم پیچھے نظر دوڑاتے ہیں ماضی میں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت 27ویں رجب کو 27ویں شب کو ہی شب معراج النبی کے قائل ہیں۔ شب معراج النبی کے حوالے سے باقاعدہ محافل اور تقریریں ہوتی ہیں، اور 26 اور 27 رجب کے دن میں لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں۔ تو 27 رجب کی تاریخ مسلمانوں کے اجماع سے ثابت ہے، مسلمانوں کی اکثریت، بلکہ مختلف طبقات ہیں، مختلف فرقے ہیں، سب اس بات کے قائل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ 27ویں رجب کو ہی ہوئی ہے۔ اب اس میں جو میں نے عرض کیا کہ تاریخیں مختلف آتی ہیں، تو اگر مختلف تاریخوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ یہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ صحیح ہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے، تو کبھی بھی آپ حل نہیں کر سکیں گے۔ کون سی تاریخ صحیح ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ کون سی تاریخ صحیح ہے؟ اس لیے مسلمانوں کے عمل کو دیکھنا چاہیے، کہ مسلمانوں کے عمل سے پتہ چلتا ہے کہ بھاری اکثریت مسلمانوں کی جو ان کو معلوم ہے، جو یہ جاننا چاہتے ہیں یا جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ، یوں تو حضور کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی جو ہے وہ خصوصیات اور اہمیت آپ کی ذات میں رکھی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ معجزہ ہے۔ لیکن کچھ معجزات بڑے بھاری بھرکم ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت پہاڑ سے بھی بڑے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا معجزہ معراج ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے معجزات میں خود قرآن پاک، پورا قرآن ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے معجزات ہیں۔ تو یہ عظیم الشان معجزہ معراج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اور اس کے 2 حصے ہیں اصل میں معراج کے۔ ایک تو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، یہ قرآن مجید کی آیت سورہ بنی اسرائیل جو اس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کی تقریریں ہوتی ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ تو مسجد الحرام مکہ مکرمہ اور مسجد اقصیٰ بیت المقدس موجودہ فلسطین کا ملک، تو یہ سفر جو ہے اس کو کہتے ہیں اسراء، اور یہ قرآن مجید کی آیت سے ہے، اسی آیت سے جو میں نے پڑھی آپ کو۔ اور قرآن مجید کی آیت سے جو چیز ثابت ہو وہ قطعی یقینی ہوتی ہے، اس میں ذرا سا بھی کسی نے شک کیا تو ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اور پھر مسجد اقصیٰ کے بعد آسمانوں پر جانا، سدرۃ المنتہا تک جانا، اس سے آگے جانا، اس سے آگے جانا، یہ سب کچھ احادیث سے ہے۔ ان احادیث کو حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، ائمہ ستہ سمیت سیرت نگاروں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر قرآن مجید سے ثابت ہے، دلیل قطعی یقینی سے ہے، جو ظاہر ہے کہ ثابت بھی قطعیت کے ساتھ ہے اور اس کا دلالت بھی قطعیت کے ساتھ ہے۔ اور آسمانوں پر جانا احادیث مرفوعہ سے ہے
ایسی احادیث جو متواتر ہے، مرفوع ہے، معروف ہے، مشہور ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو یہ ہے اس کی حیثیت۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات آپ کے؟ تو 27ویں شب رجب المرجب کی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم معجزہ معراج۔ دوسرا جو مسئلہ آپ نے پوچھا ہے یہ تو بہت بیان ہوتا ہے، بدعقیدہ کے پیچھے نماز۔ جب آپ نے ایک شخص کو بدعقیدہ قرار دے ہی دیا ہے تو نماز کیسے ہوگی؟ بدعقیدہ کا تو ایمان ہی مارے خطر میں ہے، خطرات کو گھرا ہوا ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ آپ نماز جیسی ہے، اللہ اکبر، فرض عین، اسلام شروع نماز سے ہی ہوتی ہے۔ کوئی کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو، جو پہلا فریضہ اس پر عائد ہوتی ہے وہ نماز ہے، اہم ترین چیز ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں، اسلام کی ابتدا نماز سے ہے۔ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھنے، تصدیق کرنے، دل سے تائید کر کے تصدیق کر کر، زبان سے اقرار کر کر بندہ مسلمان ہوتا ہے۔ اب اس کے اسلام کی ابتدا کیسے ہوگی؟ نماز سے۔ اتنی اہم چیز ہے نماز۔ جو اتنی اہم چیز نماز ہے تو بدعقیدہ کے پیچھے ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں۔ جی، جو قیام اور رکوع پر قادر ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے خود نماز کے اندر کچھ چیزیں فرض ہیں۔ نماز میں ایک تو نماز فرض ہے نا، پوری نماز فرض ہے، ایک نماز میں کچھ فرائض ہیں، اور ان نماز کے اندر جو فرائض ہیں ان کے میں سب سے پہلا فرض اور رکن تو یہ ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ۔ اس کے فوراً بعد اور اس کے ساتھ ہی، بلکہ اس کے ساتھ ہی قیام فرض ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے فقہاء کرام نے لکھا کہ اگر کوئی شخص گھٹنے کے درد میں ہے، کھڑا نہیں رہ سکتا، تو کم از کم اللہ اکبر کہنے کی مقدار میں کھڑا رہے، کھڑا ہو جائے، اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، بقیہ نماز بیٹھ کے پڑھے۔ جب تک کھڑے ہو کر 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت نماز پڑھنے کی طاقت، قوت، قدرت اس کو ہے، بیٹھ کے پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نماز میں جو فرض ہے اس فرض کو ساقط کر دیا، چھوڑ دیا، ختم کر دیا تو نماز کہاں سے ہوگی؟ تو جتنی چیزیں نماز میں فرض ہیں اس کا فرض ہونے کا مفہوم ہی یہ ہے کہ اسی طرح ادا کریں جس طرح ادا کرنے کا حکم ہے۔ لیکن اگر معذور ہے، تکلیف ہے، تو بہترین صورت اس کی یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ جائے، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ جو کرسی پر بیٹھ کے پڑھنا ہے نا، یہ تو ابھی زیادہ 20-25 سال 50 سال ہوئے، اس سے پہلے بھی لوگ تھے نا۔ 1400 سال کی تاریخ ہے، اس 1400 سال میں تو کرسی پر نماز پڑھنے کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کے 1400 سال تک۔ اب 50 سالوں میں بہت کچھ آ گیا ہے، بارہ جو بھی ہے۔ تو قیام فرض ہے، اور کیا پوچھا تھا؟ نمازی کی وہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں تو بتا دیا نا کہ قیام فرض ہے، کھڑے ہو کے پڑھیں گے، اور اگر نہیں کھڑے ہو کے پڑھنے کی ہمت، طاقت، قوت، علالت، بیماری ہے، وہ پھر بیٹھ کے بقیہ نماز پڑھے، 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت سب بیٹھ کے پڑھیں۔ بیٹھ کر اس جو ہے رکوع سجدے پہ قدرت ہے، پورا رکوع سجدہ کرے، اور اگر رکوع سجدہ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اشارہ کرے، رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے، سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے، نماز انشاءاللہ اس کی ہو جائے گی۔ نمازی کے آگے سے گزرنے کا نمازی کے آگے سے گزرنا بخاری شریف میں حدیث ہے، باقی کتابوں میں بھی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے۔ ابھی صرف لفظ 40 تو حدیث میں ہے، لیکن 40 دن یا 40 ہفتے یا 40 سال یہ نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ باقی فقہاء کرام نے بتایا ہے توضیح تشریح کرتے ہوئے، وہ 40، میں تو کہتا ہوں 40 گھنٹے کھڑا رہے لیکن وہ نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ تو دن، ہفتے، مہینے کی بات کی گئی ہے، سال کی بھی کی گئی ہے، مگر میں آپ سے عرض کر رہا ہوں 40 گھنٹے بھی، تو 40 گھنٹے کھڑا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خود 40 گھنٹوں میں نہ جانے کتنی نمازوں کا اوقات آ جائیں گے۔ یعنی یہ کہ اگر اسے پتہ چل جائے کتنا بڑا گناہ ہے تو اس گناہ کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 کا لفظ تو کہا، لیکن دن، گھنٹے، مہینے نہیں فرمایا۔ بس اتنی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر معلوم ہو جائے تو کبھی نہ گزرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہاء کرام نے لکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ گزر رہا ہے سامنے سے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے،
یا اس نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا، تو جو نماز پڑھ رہا ہے وہ کوئی ایک آدھ لفظ جو تلاوت کر رہا ہے سورہ فاتحہ وہ ایک لفظ کو ذرا زور سے پڑھ لے تاکہ وہ سن لے اور نمازی کے آگے سے نہ گزرے. نماز دائیں بائیں سے چلا جائے لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے کے گناہ کو اپنے نامہ اعمال میں نہ آنے دے. یہ تو قولاً ہے، اور فعلاً یہ ہے ایسے ہی نماز پڑھ رہا ہے کہ بندہ گزر رہا ہے تو یوں ہاتھ آگے کر دے. جب وہ یہ ہاتھ آگے کرے گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے آگے سے نہیں گزرے گا. یہ ساری باتیں بتائی ہی اس لیے گئی ہیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کے مطابق بندہ مومن اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، جتنا ممکن ہو سکے بچائے، اور یہ بچانا اسی کے فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی توفیق بخشے. ٹھیک ہے جناب. قضا کرنا پڑے گا. ہاں، نفل نماز اور نفل روزہ یاد رکھیے گا. نفل نماز شروع کر دی، اثناء نماز میں تکلیف ہو گئی، اسے نماز توڑنا پڑ گیا. ایسے نفلی روزہ رکھا، دوران روزہ اوقات روزہ میں کوئی ایسی تکلیف اس کو ہو گئی کہ روزہ توڑنا پڑ گیا، تو اس نفلی روزے اور نفلی نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا. نماز دوبارہ پڑھے گا، روزہ دوبارہ رکھے گا. نفلی نماز اور نفلی روزہ اس وقت تک نفل ہے جب تک کہ آپ نے شروع نہیں کیا، اس وقت تک نفل ہے. جب شروع کر دیا تو مکمل کرنا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے. لہذا اگر کسی وجہ سے وہ بریک ہو گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، تو اسے ادا کرنا پڑے. قضا کا جو ہم قضا بولتے ہیں نا، اسے کرنا پڑے گا، چاہے نفلی نماز ہو چاہے نفلی روزہ ہو. نیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا ہے کہ کیا ہر عبادت میں ثواب کی نیت لازمی ہے؟ جیسے نماز پڑھیں گے تو اس میں ثواب کی بھی نیت کرنی ہے؟ لا محالہ، وہ دل کا ارادہ ہے نا. میں تو کہہ دیا زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں ثواب کی نیت کرتا ہوں. زبان دل کا ارادہ ہے، ضروری ہے، ورنہ نہیں ہوگی. فرض کے لیے بھی یا واجب جو بھی ہو ثواب لازمی ہے؟ جی ثواب. بندہ فرض نماز پڑھتا ہے ثواب کے لیے، واجب پڑھتا ہے ثواب کے لیے، سنت مؤکدہ ثواب کے لیے، نفل پڑھتا ہے ثواب کے لیے. تو ثواب چاہتا ہے نا، طلب کرتا ہے، اس کی خواہش ہے، تو ملے گی اس کو ضرور. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جب نیت کرے گا تو. اور یہ اللہ کے رسول کا فرمان. ٹھیک ہے. جو سجدہ کرتے ہیں کرسی پر بیٹھ کے جو سجدہ کرتے ہیں یا لکڑی پہ جو سجدہ کرتے ہیں نہیں ہوگا، نماز ہی نہیں، اس نے رکھا ہوا نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں بناتے ہیں لوگ، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے امتحانی حال کا کرسی رکھا ہوا ہے، پرچہ دینے آئے ہیں. نہیں ہوگی، نماز ہی نہیں ہوگی. 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا جو ہاں 7 ہڈیوں ہاں، تو وہ تو کھڑے ہو کے کرے گا تبھی ہوگا 7 ہڈیوں پر. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں امرت ان اسجد علی 7 اعظم. اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. مجھے حکم دیا گیا. کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العالمین نے. حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں. دونوں پاؤں 2 ہڈیاں ہو گئیں، دونوں گھٹنے 4 ہو گئے، دونوں ہاتھ 6 ہو گئے، اور یہ پیشانی سے ناک تک یہ ایک ہی ہڈی ہے. یہ پیشانی سے لے کر ناک تک ایک ہی ہڈی ہے. یہ ہے 7 ہڈی. اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں 7 ہڈیوں پہ سجدہ ہو رہا ہے؟ یہ حدیث ہے. اسی لیے اگر بندہ بیماری علالت کی وجہ سے سجدہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہے نماز اور رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تو رکوع کے لیے تھوڑا سا جھکے اور سجدے کے لیے تھوڑا اس سے زیادہ جھکے، اور اللہ رب العالمین سے یہ امید رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں چونکہ معذور ہوں، میں چونکہ بیمار ہوں، اس لیے زمین پر اپنی 7 ہڈیاں میں نہیں لگا پا رہا، لیکن اللہ تیری ذات سے امید ہے کہ تو اپنے حبیب کے فرمان کے مطابق 7 ہڈیوں پر جو اجر ثواب ہے وہ مجھے عطا فرما دے گا، وہ مل جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار.
اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم يا أرحم الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللہم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. ماہانہ درس حدیث کی یہ نشست، یہ تیرے بندے شریعت مطہرہ قرآن اور حدیث کے احکامات سننے، سیکھنے، سمجھنے کے لیے ذوق اور شوق سے حاضر ہوتے ہیں. ان سب کی حاضری قبول فرما، ہم سب کی حاضری قبول فرما. درس قرآن و حدیث پہ جو اجر و ثواب اے اللہ تیری جانب سے مقدر ہے، اے اللہ ہم سب کو عطا فرما. الہ العالمین نمازیں، روزے شریعت مطہرہ کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نماز کا ذوق اور شوق عطا فرما. سجدے کی لذت ہم سب کو نصیب فرما. ایمانی، عرفانی، روحانی لذت اے اللہ ہمیں نمازوں میں، روزوں میں، عبادتوں میں نصیب فرما. اے اللہ ہمارا ملک انتہائی مشکل ترین دور سے، حالات سے گزر رہا ہے، مخدوش حالات ہیں. اے اللہ پاکستان پر رحم فرما، اہل پاکستان پر رحم فرما. پاکستان و اہل پاکستان کی حفاظت فرما. جو تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہر طرح کی دکھ، بیماری، ازاری سے محفوظ فرما اور صحت و عافیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضری دینے، نمازیں پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اے اللہ یہ جتنے تیرے بندے یہاں بیٹھے ہیں ان کے گھروں میں، رشتہ داروں میں، اعزہ و اقربا میں جو بھی بیمار ہیں تمام کو شفا عطا فرما. جو پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما. ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ یہ نوجوان جو اس درس حدیث کا اہتمام بڑی عقیدت اور محبت سے کرتے ہیں، ان کی عقیدتوں کو، محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور بہترین اجر و ثواب عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل اور کرم سے ہماری دعائیں اور التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین ماہ رجب المرجب کا اختتام ہوا، ماہ شعبان المعظم میں اے اللہ ہم سب کو شعبان المعظم کی برکتیں، رحمتیں اور سعادتیں نصیب فرما. ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.